بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین. کیا حج 2027 پاکستانیوں کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ مہنگا ہونے جا رہا ہے؟ کیا وہ لاکھوں لوگ جو برسوں تک پیسے جوڑتے رہے، اپنی جمع پونجی بچاتے رہے، یہاں تک کہ سونا اور گاڑیاں تک فروخت کر دیتے ہیں، اب حج کی سعادت حاصل کرنے میں مزید مشکلات کا سامنا کریں گے؟ سعودی عرب کی جانب سے حج 2027 کی نئی پالیسی سامنے آنے کے بعد ایک ایسا فیصلہ سامنے آیا ہے جس نے پاکستان سمیت کئی ممالک میں تشویش پیدا کر دی ہے، اور آج ہم اسی تبدیلی کی مکمل تفصیل آپ تک پہنچائیں گے. حج 2026 کے اختتام کے فوراً بعد سعودی حکام نے 2027 کی پالیسی جاری کر دی، اور اس پالیسی کا سب سے نمایاں نقطہ یہ ہے کہ ڈی کیٹیگری کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا. گزشتہ برسوں میں حجاج کرام کو عمومی طور پر اے بی سی اور ڈی کیٹیگریز کے تحت سہولیات فراہم کی جاتی تھیں. خاص طور پر پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور افغانستان جیسے ممالک کے زیادہ تر حجاج ڈی کیٹیگری کے تحت حج ادا کرتے تھے. پاکستان میں تو سرکاری حج اسکیم کے ذریعے جانے والے تقریباً تمام حجاج کرام اسی کیٹیگری میں شامل ہوتے تھے. اگر ہم چند سال پیچھے چلے جائیں تو 2023 تک ڈی کیٹیگری کی صورتحال اتنی مثالی نہیں تھی، تاہم 2024، 25 اور 26 کے دوران سعودی حکام متعلقہ اداروں کی جانب سے اس میں نمایاں بہتری لائی گئی. خاص طور پر مشاعر مقدسہ کے 5 دنوں کے دوران مینا کے مکاتب، عرفات، مزدلفہ میں فراہم کی جانے والی سہولیات میں خاطر خواہ بہتری دیکھی گئی. لیکن اب سعودی عرب نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ حج 2027 میں ڈی کیٹیگری کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے؟ اس کے فوائد بھی ہیں، خدشات بھی ہیں. فائدے کی بات کی جائے تو حجاج کرام کو بہتر رہائش، بہتر ٹرانسپورٹ، بہتر خدمات اور مشاعر کے اندر مزید معیاری انتظامات میسر آئیں گے. مینا کے مکتب اور دیگر سہولیات کا معیار پہلے سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، جس سے مجموعی حج تجربہ مزید آرام دہ بنانے کا امکان ہے. حالانکہ حج کے صرف 5 دن ہوتے ہیں جو مشکل والے ہوتے ہیں. بقایا جو اس سے پہلے والے دن ہیں جہاں عزیزیہ میں لوگ قیام کرتے ہیں، وہاں تقریباً لانگ حج والے 40 سے 42 دن اور شارٹ حج والے 25 سے لے کر 28 دن تک وہاں پہ قیام کرتے ہیں. اب ان دنوں کو اگر شامل کیا جائے تو یہ دن گزر سکتے ہیں، لیکن لوگ سہولتیں جب مانگتے ہیں تو پھر ان کو مجبوراً سہولتیں بہتر کرنی پڑتی ہیں، جس سے آ کے چند لوگ تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے. جو بیچارے مشکلات میں ہوتے ہیں ان کے لیے مشکل یہ پیدا ہوتی ہے کہ ان کے پیسے کم پڑتے جاتے ہیں اور چیزیں مہنگی ہوتی جاتی ہیں. لیکن دوسری جانب ایک بڑا مسئلہ لاگت کا ہے. پاکستان جیسے ممالک میں بڑی تعداد ایسے افراد کی ہے جو حج کے لیے برسوں تک بچت کرتے ہیں. کوئی گھر میں جمع کرتا ہے اور کوئی کمیٹی لاتا ہے، کوئی اپنی جمع شدہ رقم آہستہ آہستہ بڑھاتا ہے، اور بعض لوگ تو اپنے قیمتی اثاثے مثلاً سونا، چاندی یا گاڑی تک فروخت کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے گھر کی حاضری نصیب ہو. پاکستان کی معاشی صورتحال کسی سے پوشیدہ نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حج کی لاگت میں اضافہ کا اثر براہ راست عام پاکستانی پر پڑتا ہے. چند لوگ زیادہ اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، ان کے لیے پرائیویٹ حج کمپنیوں کے ذریعے مختلف کیٹیگریز دستیاب ہوتی ہیں. ایک کیٹیگری میں رہائش حرم شریف اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب فراہم کی جاتی ہے. کھانے کا معیار بہترین ہوتا ہے، بوفے سسٹم موجود ہوتا ہے، مشاعر میں مقادب جمرات کے قریب ہوتے ہیں، اور مجموعی طور پر ایک نہایت آرام دہ اور منظم حج پیکج فراہم کیا جاتا ہے. ٹرانسپورٹیشن کا نظام بھی اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، اور ہوٹل عموماً 5 اسٹار یا اس کے مساوی معیار کے ہوتے ہیں. بی کیٹیگری میں بھی اچھی سہولیات میسر ہوتی ہیں. کھانے کا معیار بہتر ہوتا ہے، ہوٹل نسبتاً قریب ہوتے ہیں، تاہم مشاعر میں خیموں کے اندر حجاج کی تعداد کچھ زیادہ ہو سکتی ہے اور واش روم کی تعداد نسبتاً کم ہوتی ہے. اس کے باوجود یہ ایک معیاری حج پیکج تصور کیا جاتا ہے. سی کیٹیگری اس سے ایک درجہ نیچے آتی ہے، جبکہ ڈی کیٹیگری کو عمومی طور پر سب سے کم لاگت والی کیٹیگری سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر مشاعر کے انتظامات کے اعتبار سے. حالانکہ وہاں بھی انتظامات اچھے کیے جا سکتے ہیں.
اب جان بوجھ کے وہاں پہ انتظامات نہ کیے جائیں تو اس کو ڈی کیٹیگری بنا دیا جائے کہ واش روم کا تعداد بڑھا دیں. کھانے کا اتنا کوئی ایشو نہیں ہے, لوگ گزارا کر لیتے ہیں اپنے ملک میں. جو غریب لوگ ہیں وہ پیاز بیچارے نمک مرچ سے بھی روٹی کھا لیتے ہیں لیکن اپنا گزارا کر لیتے ہیں. وہاں اگر ان کو مرغی یا گوشت نہیں ملے گا تو وہ گزارا کر لیں گے. ان چیزوں کو وہاں کوشش کنٹرول کر کے آپ اس کا اخراجات کم کر سکتے ہیں. پاکستانی وزارت مدنی امور کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ کم سے کم خرچ میں زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں. اگر بین الاقوامی سطح پر مختلف ممالک کے سرکاری حج پیکیجز کا موازنہ کیا جائے تو پاکستان کا سرکاری حج پیکیج نسبتاً سستا شمار ہوتا ہے. پاکستانی حجاج کرام کا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں قیام کے دوران 3 وقت کا کھانا, ناشتہ, مختلف غذائی اشیاء, پھل, دہی, چائے اور دیگر سہولیات فراہم کی جاتی ہیں. حالانکہ اگر یہ چیزیں نہ بھی دی جائیں تب بھی کام چل سکتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ کھانے پینے کا انتظام حجاج کرام اپنا کر لیں اور بقایا رہائش والا آپ ان کو دے دیں تاکہ لوگوں کے پیسے کم ہوں. ادھر پیسے پڑتے یہ مینیج کریں ہے نا, وزارت مذہبی امور اس کو مینیج کرے گی تو معاملہ سیدھا ہوگا. اس کے برعکس بعض دیگر ممالک مثلاً بھارت کے حجاج کرام کو ان تمام دنوں میں کھانے کی سہولت فراہم نہیں کی جاتی. مشاعر کے مخصوص دنوں میں تو انتظامات موجود ہوتے ہیں لیکن باقی ایام میں کئی افراد کو اپنی خوراک کا بندوبست خود کرنا پڑتا ہے. گروسری خریدنی پڑتی ہے اور کھانے کا انتظام ذاتی طور پر کرنا پڑتا ہے. اس طرح اس پر اضافی مالی بوجھ بھی نہیں آتا. یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی وزارت مذہبی امور کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں پہ کوشش کرا کے تاکہ لوگوں کے اخراجات کم ہو سکتے ہیں. اب جب سعودی عرب کی جانب سے ڈی کیٹیگری ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو پاکستانی وزارت مذہبی امور کے لیے ایک نیا چیلنج پیدا ہو گیا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر تمام حجاج کو نسبتاً بہتر کیٹیگریز میں منتقل کیا جاتا ہے تو مجموعی لاگت کتنی بڑھ جائے گی. ابتدائی اور محتاط اندازوں کے مطابق حج اخراجات 15 لاکھ سے تجاوز کر سکتے ہیں. یہ تو آئیڈیا ہے نا, اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں, یہ بھی اتنے بھی ہو سکتے ہیں, اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ تو اندازے میں بتایا گیا نا. ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ وزارت مذہبی امور کچھ مینیج کر لے تو پرابلم حل ہو سکتی ہے. یہ معاملہ اسی لیے اہم ہے کیونکہ گزشتہ چند برسوں میں پاکستان کو حج کوٹا مکمل کرنے میں مشکلات کا سامنا رہا. مہنگائی اور معاشی دباؤ کے باعث بہت سے افراد مطلوبہ رقم جمع نہیں کر پاتے تھے. تاہم حالیہ سال میں یہ صورتحال بہتر ہوئی ہے. کوٹا مکمل ہوا. سرکاری اور پرائیویٹ دونوں شعبوں نے بہتر کارکردگی دکھائی اور عوام کا اعتماد بھی بحال ہوا. لیکن اگر اخراجات میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات دوبارہ سامنے آ سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر عام شیئرنگ پیکیج تقریباً 15 لاکھ روپے تک پہنچ جاتا ہے تو پھر 3 بیڈ اور 2 بیڈ آپشنز مزید مہنگے ہو جائیں گے. اندازہ ہے کہ 3 بیڈ پیکیج 16 سے 17 لاکھ روپے تک جا سکتا ہے جبکہ 2 بیڈ پیکیج 17 سے 18 لاکھ روپے تک پہنچ سکتا ہے. یہ فرق معمولی نہیں بلکہ لاکھوں روپے کا فرق ہے اور یہی وجہ ہے کہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حج درخواستوں کی تعداد متاثر ہو سکتی ہے. اگر درخواستیں کم ہوئیں تو پاکستان کے لیے مختص حج کوٹا مکمل کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج بن سکتا ہے. اسی پس منظر میں پاکستانی وزارت مدنی امور نے سعودی حکام سے درخواست کی ہے کہ ڈی کیٹیگری کو مکمل طور پر ختم نہ کیا جائے. اگر بہتری لانا مقصود ہے تو سہولیات کے معیار میں اضافہ کیا جائے لیکن ایسی کیٹیگری برقرار رکھی جائے جو کم آمدنی والے افراد کے لیے قابل استطاعت ہو. جہاں تک انتظامات کا تعلق ہے تو حالیہ برسوں میں پاکستانی وزارت مذہبی امور نے کئی مثبت اقدامات کیے ہیں. حج 2025 کے انتظامات کو بڑی تعداد میں حجاج کرام نے سراہا جبکہ حج 2026 میں کچھ شکایات سامنے آئیں خاص طور پر ٹرانسپورٹ اور رہائش سے متعلق. لیکن مجموعی طور پر انتظامات ماضی کے مقابلے میں بہتر تصور کیے جاتے ہیں. اگر 5 یا 6 سال پہلے کی حج انتظامات کا آج کے انتظامات سے موازنہ کیا جائے تو فرق نظر آتا ہے. بہت سے حجاج کرام اپنی تسلی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہیں جبکہ بعض افراد کو مخصوص مسائل کا سامنا ہونے کی وجہ سے شکایات بھی ہوتی ہیں. ہر شخص کی توقعات اور معیار مختلف ہوتا ہے, اس لیے ہر کی رائے میں فرق ہونا فطری بات ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آنے والے تمام حجاج کرام کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, ان کے سفر کو آسان بنائے, ان کی مشکلات کو سہولیات میں تبدیل فرمائے اور ہر صاحب استطاعت مسلمان کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے. آمین. اگر حج 2027 کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہے تو پوچھیں. حج سے متعلق نئی معلومات اپڈیٹس اور رہنمائی حاصل کرنا ہر ممکن حد تک ضروری ہے تاکہ وقت آنے پر آپ مکمل تیاری کے ساتھ اس عظیم عبادت کے لیے روانہ ہو سکیں. اس کے لیے آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا, بیل آئیکن کے بٹن کو پش کرنا پڑے گا
اور تاکہ آپ تک بروقت معلومات پہنچ سکیں گی تو آپ دوسروں کو پہنچا سکیں گے۔ ایک دوسری میری ایک خواہش ہے کہ اگر چند مخیر حضرات ایک بڑا سیٹ اپ بنا لیں حجاج کو حج پہ بھیجنے کا، اور اس میں وہ اپنی جو ہے انکم اس میں ڈالیں، اس میں اپنے فنڈ دیں، تاکہ بے شمار ایسے لوگ ہوں گے ان کو قرآن اندازی کے ذریعے آپ لوگ حج پہ بھیج سکتے ہیں۔ اگر میری اس بات سے اتفاق آپ لوگ کرتے ہیں تو مجھے ضرور کمنٹس باکس میں اس میں متعلق ان کو انفارمیشن دیجیے گا، تاکہ میں اس کے متعلق ایک تفصیل سے ویڈیو بنا سکوں، تاکہ بے شمار لوگوں کا مسئلہ حل ہو سکے۔ مجھے اور میری فیملی اور میری ٹیم کو ہمیشہ اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔